بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت زیادہ طاقتور وظیفہ جس کو کرنے میں صرف 2 منٹ ہی لگتے ہیں، اور اگر آپ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں اور جو خوش قسمت یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ سارا سال اللہ کی رحمتوں برکتوں کی برسات آپ کے گھر پر ہوگی، اور انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر پر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ دنیا کا کوئی ناممکن مسئلہ ہو، کوئی حاجت اس بابرکت عمل سے ملتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سارا سال تقسیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ ایام بعض لمحے اتنے بابرکت ہوتے ہیں جس میں اللہ کریم کی عطائیں موجوں پر ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں موجوں پر ہوتی ہیں اور تقسیم ہوتی رہتی ہیں، بلکہ بارش کی طرح برستی ہیں، جس میں 12 ربیع الاول کے دن میں خاص طور پر وہ مبارک لمحات ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی خوش نصیب انسان مختصر بھی عمل کر لے، جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ اور اس دن میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہات بھی شامل ہیں۔ یقیناً 12 ربیع الاول کی عظمتوں کی کیا کہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب قدر نہ ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جانے جہاں محبوب رحمان کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہی تو ہیں۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب اور وہ شیخ المشائخ اور ان کے بارے میں تصوف کی کتب میں ان کا اعلیٰ مقام تھا۔ یہ وظیفہ اسی ہستی کا بتایا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ یہ عمل کر چکے اور پھر جس نے کیا کمال پایا۔ میں بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ کو موبائل اسکرین پر بھی لکھا ہوا دکھائی دے گا، آپ یہاں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن ضرور کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے صبح کے وقت چڑھتے سورج سے اس کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اتنی برکات ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس وظیفہ کو پڑھنے والا۔ اور یہ خاص الخاص وظیفہ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، اس دن کی اتنی برکات ہیں، کائنات میں جتنی برکتیں اور رحمتیں رحمۃ اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں، اور اس دن میں برسنے والی رحمتیں خوش نصیب انسان ہی ہوگا جو یہ عمل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر روشن ہو گیا، اور کس طرح ملائکہ کی آمد ہوئی تھی، کس طرح عظیم انبیاء کی آمد ہوئی تھی، کس طرح عظیم ہستیوں کی آمد ہوئی تھی، اور کس طرح مبارک باتیں دی گئی تھیں، سب روایات میں موجود ہے۔ اور پھر پورا مکہ اور مدینہ میں اللہ پاک نے بیٹے عطا کیے اس دن، اور سب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی۔ دنیا میں تشریف لانے پر خوشی کا اظہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ کی گود میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر گئی، سواری نہایت کمزور اور لاغر تھی، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے تو اور ساتھی خواتین جو طائف سے ساتھ آئیں حیران تھی یہ سواری دیکھ کر جو چل نہیں سکتی تھی، اور جیسے ہی آپ اس سواری پر سوار ہوئے تو وہ سواری سب سے زیادہ تیز تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سواری آسمانوں پر پرواز کر جائے گی، جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اور پھر جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے وہ گھر خوشبو سے معطر ہو گیا اور رات کو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ کی ایک ہمسائی نے اسے کہا کہ تم تو کہتی ہو غریب ہو، لیکن رات کو گھر کیسے روشن رکھتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب سے ہمارے گھر میں یہ مقدروں والا شہزادہ آیا ہے، بیٹا آیا ہے، ہم نے تو کبھی روشنی کی ہی نہیں۔ اس کے چہرہ انور کی روشنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے گمان سے بالاتر ہوں گی۔ اس وظیفہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ سکتے ہیں، اور میں آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو۔ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 7 بار یا اللہ پڑھیں، 7 بار یا رحمان پڑھیں، 7 بار یا غفور پڑھیں، 7 بار یا رحیم، 7 بار یا حنانو، 7 بار یا منانو، 7 بار یا دیانو،
7 बार या सुबहान पढ़ लें। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस अमल को करने के बाद आप पर अल्लाह पाक की क्या रहमतें नाज़िल होती हैं। रिज़्क़ की कमी होगी तो रिज़्क़ की कमी दूर हो जाएगी, कोई किसी किस्म की बंदिश होगी तो ख़त्म हो जाएगी, और कोई बे औलाद पढ़े तो इंशाल्लाह अगला बरस आने से पहले अल्लाह करीम औलाद अता फरमा देगा। और अगर कोई बेघर पढ़े तो अल्लाह पाक उसको बहुत अच्छा घर अता फरमा देगा। बेरोज़गार पढ़े तो अल्लाह पाक उसको अच्छा रोज़गार अता फरमा देगा। इस तरह के एक वाक़यात नहीं, बेशुमार मिसालें हैं इस अमल को करने वाले खुश नसीब इंसानों की, जो 12 रबीउल अव्वल को ये वजीफ़ा पढ़ते हुए अगला बरस आने से पहले ही दिली मुराद हर हाजत पूरी हो जाएगी। नामुमकिन से नामुमकिन मसला हल हो जाएगा। किसी की शादी ना होती हो, बंदिश हो, अगला 12 रबीउल अव्वल आने से पहले शादी के असबाब अल्लाह पाक गैब से पूरे फरमा देगा। हत्ता कि कोई लाइलाज बीमारी इंशाल्लाह आपका कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ हो, ख़त्म हो जाएगी। हज़रत शेख मशाइख कुतुब ज़मां मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह, एक और रवायत में ने यह भी पढ़ी थी कि आप फरमाते हैं, कोई शख्स ये अमल करे, ये वजीफ़ा पढ़े और इसको इसका फ़ायदा ना हो तो क़यामत के रोज़ मेरा गिरेबान पकड़ ले। और अगर कोई बुज़ुर्ग इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी इतने यकीन के साथ फरमा दे तो हमें यकीन के साथ इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह करीम सेहत अता फरमा देगा। कोई इल्लत किल्लत कोई मर्ज़ अमल करके देखे तो सही। और फिर वो दिन जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और कायनात को सबसे बड़ी नेमतें अता हुई, ये जो हमारे अमाल हैं और जिस तरह हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अब तक तो हमारे चेहरे बदल जाते, पत्थर बरस जाते, जैसे पहली उम्मतों के साथ होता था, शक्लें बदल जाती। तो उस रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदका ही तो महफूज हैं। आज तक इस दुनिया पर इस करीम रब का इतना करम है जो हम पर मुसीबतें नई से नई वबाओं की सूरत में बीमारियां, मुश्किलात, परेशानियां, बेसुकूनी, बेचैनी, इसका भी हल है ये वजीफ़ा। ये अमल ज़रूर करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, पूरी उम्मत के लिए। इंशाल्लाह जागती आँखों से आप देखेंगे कि कैसे कैसे ज़िंदगियों से ख़ज़ाएँ ख़त्म होती हैं और ना ख़त्म होने वाली बहारें आएंगी। ज़रूर करें और दूसरों तक भी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। दुखी इंसानियत की राहत का आप ज़रिया बन जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।